عمدہ اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ کلام مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 23 آیت کو ہم دیکھیں گے۔ جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کہن اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ جو آج سے ہزاروں سال پہلے جو بزرگ تھے، جو کاہن تھے ہیکل کے، جو بزرگ لوگ عزت دار گنے جاتے تھے، وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی تعلیم سے حیران تھے، جیلس پن رکھتے تھے یسوع کی تعلیم سے، اس کے معجزوں سے وہ جلتے تھے کہ یسوع سے وہ سوال کرنے لگے کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کس کے اختیار سے کرتا ہے؟ تو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، لوگوں کو روٹیاں کھلاتا ہے، اور یہ کس کے اختیار سے تو کرتا ہے؟ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو ان کاموں کو کرے؟ اب ان کی سازش دیکھیے، ان کا پھنسانے کا طریقہ دیکھیے کہ وہ کس طرح یسوع کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ ہر بار جب بھی یسوع سے مخاطب ہوتے ہیں منہ کی کھاتے ہیں، وہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ حالانکہ یسوع مسیح ان بزرگوں کو، ان سردار کہنوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرا بھی وقت نہیں آیا ہے، اور یسوع مسیح بھی بڑے خوبصورت طریقے سے، بڑی باخوبی حکمت کے ساتھ ان کو جواب دیتے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے پوچھا کہ یسوع مسیح نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتا دوں گا ان کاموں کو کس کے اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اب یسوع مسیح نے بھی ان کو ایک جواب دیا کہ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو یوحنا کا بپتسمہ تھا وہ آسمان کی طرف سے تھا یا انسان کی طرف سے؟ اب وہ لوگ پھنس گئے اور بری طرح پھنس گئے۔ اگر وہ اس مجمع میں کہہ دیتے کہ وہ خدا کی طرف سے تھا تو پھر لوگ ان سے پوچھتے، یسوع مسیح نے پوچھتے کہ تم نے اسے نبی کیوں نہ مانا؟ اور اگر وہ کہتے کہ انسان کی طرف سے تھا تو لوگ ان کو مارتے، لوگ ان کو پکڑ لیتے، کیونکہ لوگ یوحنا کو نبی مانتے تھے۔ اس لیے یسوع مسیح نے ان کو پھنسا لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہوا کیا؟ وہ بزرگ، وہ کاہن چپ کر کے وہاں سے نکل گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اس بات کا جواب نہیں تھا۔ جب آپ حکمت سے بھرے ہوں گے، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ میں مددگار تمہیں دیتا ہوں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس کی حکمت سے بھریں، تاکہ جب شیطانی لوگ، ابلیسی لوگ آپ کے ساتھ کوئی مکالمہ کریں، کوئی جواب یا کوئی بحث کرنے کی کوشش کریں، تو ان کو آپ عقل مندی سے، دانش مندی سے، حلیمی سے جواب دیں، نہ کہ جھگڑا سے، رگڑا سے، بلکہ بڑی حلیمی کے ساتھ۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح کی تعلیم کا معیار دیکھیے، سب سے اوپر اس کا معیار تھا، اور وہ خود ایک کلمہ تھا، مجسم ہو کر آیا تھا، اور اس کے منہ سے کلام ہی نکلتا تھا۔ آج اسی کلام کے وسیلہ سے ہزاروں زندگیاں بچ رہی ہیں، ہزاروں لوگ نجات پا رہے ہیں۔ اگر ہم بھی ایمان رکھیں گے تو ہم بھی نجات پائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیئرفل رکھیں اور ہمیشہ اس کے رستوں پر چلتے رہیں، اور وہ جو اختیار اس کے پاس تھا وہ اختیار اب آپ کے پاس ہے۔ اس نے کہا کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو گے اور ابلیس کی ساری قوت پر غالب آؤ گے۔ اگر آپ غالب آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو روح القدس سے بھریں، پاک روح سے بھریں، تاکہ آپ ابلیس پر غالب آ سکیں۔ جب ہم سوتے ہیں تو جب ہم گہری نیند میں ہوتے ہیں تو خدا ہمیں رویا دیتا ہے۔ یہ ہم ایوب کی کتاب میں سے دیکھیں گے، اس کا 33 باب، کہ خدا کس طرح خوبصورت طریقے سے، اس کی 15 آیت، خواب میں، رات کی رویا میں، جب لوگ گہری نیند آتی ہے اور بستر پر سوتے وقت، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے۔ کون؟ خداوند۔ جب ہم گہری نیند سوتے ہیں، جب ہم صبح ہوتی ہے، جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو ہم دنیا کی فکروں میں ہوتے ہیں، دنیا کے بہت سارے خیالوں میں کھوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ہمیں خدا کی نہ تو کوئی بات نظر آتی ہے، ہم اپنی فکروں میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب خدا ہمارے کانوں کو کھولتا ہے، اگلی آیت ہم دیکھیں گے، تب وہ لوگوں کے کان کھولتا ہے اور ان کی تعلیم پر مہر لگا دیتا ہے، تاکہ
इंसान को उसके मकसद से रोका और गरूर को इंसान से दूर करे। आप जानते हैं कि हमारे जो मकसद हैं वो हमेशा दुनिया के मकसद होते हैं, खुदा का कोई मकसद हमारे अंदर नहीं होता। और खुदा उसको रोकता है कब? जब हम गहरी नींद में सोते हैं, तब हमें किसी चीज़ का फिक्र नहीं होता, किसी चीज़ का ख्याल नहीं होता। जब हम सोए होते हैं तब खुदा हमारे कान खोलता है और हमारी तलीम पर मोहर करता है, वो हमें तलीम देता है। अगर हम उस वक़्त पहचान जाएं इस बात को, इस तलीम को सुलेमान पहचान पाया जब उसके ख्वाब में आया कि बता तू क्या चाहता है, उसने तू क्या मांगता है, तो उसने कहा मुझे अक्ल और दनाई फहम अता कर। वो ख्वाब के ज़रिए बातें करता था। अब्राहम से उसने ख्वाब के ज़रिए बातें की, रोया में बातें की, हिजकिय्येल से उसने बातें की। आज भी खुदा आपसे बातें करता है, पर अफसोस की बात यह है कि हम रूह कुद्दस को पहचान नहीं पाते हैं। हम फिर भी दुनिया की रवशों में मगन रहते हैं। जब वो अपनी तलीम पर मोहर करता है, जब वो आपको पकड़ लेता है, जब आप उसमें होते हैं, जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे वो हमारे कानों को नहीं खोलेगा। ज़रूरत है कि हम उसके हुक्मों को फॉलो करें, उसके कलाम मुक़द्दस को पर ईमान रखें। अगर हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे बाइबल पढ़ें और ईमान हमारा ना हो, अमल ना हो, तो हम बिल्कुल फेलियर हैं और रिलीजियस लोग हैं। और खुदा रिलीजियस और फेलियर लोगों को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि तुम बहस व तकरार ना करो, बल्कि अक्ल और दनाई से भरे रहो और इब्लीस के उन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से हलीमी से जवाब दो। मेरी जो ज़रूरत है कि हम कलाम पर ईमान रखें, भरोसा रखें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।